مینجمنٹ آف لرننگ اینڈ ڈسپلن جو ہے ہول اسکول اپروچ کے بغیر بہت مشکل ہے. دا ہول اسکول نیڈس ٹو بی کمیٹیڈ ٹورڈز دی مینجمنٹ آف لرننگ اینڈ ڈسپلن. ہم جب ہول اسکول اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہول اسکول اپروچ جو ہے اس میں کون کون لوگ آ جاتے ہیں. جو ہول اسکول اپروچ ہے اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جتنے بھی میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پرنسپل جو ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے دیٹ ہی اور شی اسٹیٹس دا رول کلیئرلی. جو پرنسپل ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ بہتر مینجمنٹ آف لرننگ اینڈ ڈسپلن کے لیے جو رولز ہیں وہ کلیئرلی اسٹوڈنٹس کو بتا دیں اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پر بھی واضح کر دیں. پرنسپل کا جو ہے وہ بہت کرٹیکل رول ہوتا ہے اور پرنسپل جو ہے وہ جو اسکول ہے اس کا وہ پبلک فیس ہوتا ہے. اور پرنسپل جو ہے سب سے پہلے ہی از دا بگیسٹ رول ماڈل ان دا اسکول اینڈ ہی اور شی مسٹ اسٹیٹ دا رولز ویری کلیئرلی ٹو آل دی ادر اسٹیک ہولڈرز. اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ جو پرنسپل ہیں وہ باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے جو رولز کو پراپرلی فریم کرتے ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور پھر جو وقت ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں جو رولز ہیں ان کو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا بے حد اہم ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس پوائنٹ کے اوپر رولز کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک ٹیچر کا سوال ہے تو جو ٹیچر ہے اس کا کام رولز کی ری انفورسمنٹ ہے. ٹیچر جو ہے وہ رولز کی پراپر ری انفورسمنٹ کرتا ہے کلاس روم میں. اب یہاں پر پرنسپل اور ٹیچر کا جو ہے وہ ایک کلوز کنیکشن بن جاتا ہے کیونکہ پرنسپل جو ہے وہ رولز کو بتا دیتا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ ان کو ری انفورس کرتا ہے. تو بیسکلی یہ سب جو ہیں اسٹیک ہولڈرز دے آر آنیسٹلی کمیٹیڈ اینڈ شوڈ بی آنیسٹلی committed towards the formulation of rules and then the reinforcement of rules. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو کام ہے وہ رولز کو فالو کرنا ہے. So student being a major stakeholder in his or her own learning, he or she follows the rules. تو پرنسپل اور ٹیچر کے بنائے ہوئے جو رولز ہیں پرنسپل اور ٹیچر کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کرنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے. اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں being another major stakeholder وہ جو ہیں وہ گھر میں ری انفورس کرواتے ہیں رولز کو. اس لیے یہ تمام لوگ جو ہیں دے آر میجر اسٹیک ہولڈرز اور ان کا مینجمنٹ آف لرننگ اینڈ ڈسپلن سے گہرا تعلق ہے. اس لیے کیونکہ یہ لوگ رولز بناتے ہیں ان کی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر رولز جو ہیں وہ ٹیچر کلاس روم میں ری انفورس کر رہے ہیں اور جو پیرنٹ ہے وہ اس کو گھر میں ری انفورس نہیں کر رہا تو وہاں پر جو ہے فالوئنگ آف رولز میں پرابلم آ سکتی ہے. سو ٹیچر اور پیرنٹ کا جو ہے وہ کلوز کنیکشن بھی بہت ضروری ہے بیکاز دا پیرنٹ نیڈس ٹو نو واٹ دا رولز آر اینڈ دا ٹیچر نیڈس ٹو ناٹ اونلی ری انفورس اٹ بٹ کمیونیکیٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ ٹوگیدر ود دا پرنسپل. سو دیز تھری پیپل انشور دیٹ دا اسٹوڈنٹ فالوز دا رول. یہ بے حد ضروری ہے. تو جب ہم ہول اسکول اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو مینجمنٹ آف لرننگ ہے وہاں پر کلاس روم بیہیویئر آؤٹ سائڈ دا کلاس روم بیہیویئر جو ہے یہ سب بہت اہم ہے اور ان کا جو ہے فالو کرنا میجر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ بہتر طریقے کے اوپر ان کو کیسے فالو کرا سکتے ہیں. سو کمٹمنٹ جو ہے کمٹمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پوری طرح کمیٹڈ نہیں ہوں گے تب تک رولز جو ہیں ان کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ ری انفورس کیا جا سکتا ہے اور نہ فالو کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رولز کی جو ری انفورسمنٹ اور فارمولیشن ہے وہ صرف اسکول تک محدود ہے. یہ ایک غلط خیال ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کو تمام آگاہی ہونی چاہیے کہ اسکولز میں کون سے جو ہیں وہ ڈسپلنری میئرز لیے جا رہے ہیں کون سے رولز جو ہیں ان کو ری انفورس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ گھر میں بھی اس کی ری انفورسمنٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہو دیٹ دس از سیریس بزنس اینڈ ہی اور شی ہیز ٹو فالو دیز رولز. سو سیئنگ اٹ اگین اٹ نیڈس اے ہول اسکول اپروچ اینڈ مینجمنٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ نیڈس ہول اسکول کمٹمنٹ فرام آل دا اسٹیک ہولڈرز.